سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے باقاعدہ 7 سال تک اساتذہ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ آپ کی عمر 18 برس تھی۔ ابتدا میں لکھنا پڑھنا ضروری علم جو گیلان میں دستیاب تھا وہ آپ سیکھ چکے تھے اساتذہ سے۔ 18 سال کی عمر میں چھت پر چڑھے، گھر کی چھت پر چڑھے 9 ذی الحجہ کے دن، آنکھوں سے پردے ہٹے، نظر کہاں پہنچی؟ میدان عرفات میں۔ جیلان میں گھر کی چھت پر چڑھے اور نظر پہنچی میدان عرفات میں، حاجی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ زاری میں مصروف ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ چھت سے نیچے اترے، چونکہ ان کے پاس کچھ زمین تھی، اسے کاشت کرنے کے لیے کھیتوں میں پہنچے، بیل کے پیچھے ہل جوتا، ہل پہ پاؤں رکھا، بیل کو چلایا، بیل نے چلنے کے بجائے پیچھے مڑ کر صاف زبان میں بات کی۔ بیل بول کر کہتا ہے، عبد القادر تو اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ بڑا تعجب ہوا، 2 کام اکٹھے ہو گئے، ایک حج کے میدان پر نظر جیلان میں کھڑے ہو کر، دوسرا تعجب والا کام یہ ہوا کہ جب بیل کے پیچھے چلے، بیل نے صاف زبان میں بات کر لی۔ عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ والدہ کے پاس گئے، اماں یہ کیا معاملہ ہے؟ والدہ نے کہا کہ بیٹا، اللہ رب العالمین کی مہربانیوں کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کا مجھے انتظار تھا، بشارتیں دی گئی تھیں کہ یہ اللہ کا کامل ولی ہوگا، تو بیٹا اب تم باقاعدہ علم دین حاصل کرو، باقاعدہ علم دین حاصل کرو، اس کے بعد پھر طریقت کے راستے میں چلو۔ اور سلطان باہو نے کیا کہا نا، باجوں علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ، کہ علم شریعت کے بغیر جو یہ ولایت کی لین پر چلنا چاہے، طریقت کے راستے پر پڑھنا چاہے، وہ یا پاگل ہو جائے گا اور یا کفر میں جا گرے گا۔ اور یہ علم دین، علم شریعت حاصل کرنا، اس میں عمر کی قید نہیں ہے۔ اکابرین میں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے 60 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ حضرت یزید بن ہارون، یہ امام بخاری اور دیگر محدثین کے استاذ ہیں، 60 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، 60 سال پڑھتے رہے، اللہ پاک نے عمر میں برکت دی، 60 سال پڑھایا۔ 180 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 60 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، 60 سال پڑھتے رہے، 60 سال پڑھاتے رہے۔ وہ جب فوت ہوئے نا تو کچھ دن بعد کسی کو خواب میں ملے، اس نے کہا جی سناؤ منکر نکیر کا کیا بنا؟ قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال کرنے، منکر نکیر کا کیا بنا؟ خواب میں فرمایا کہ منکر نکیر آئے تھے مجھ سے، انہوں نے پوچھا مر ربوں کا، میں نے کہا میں تو جب سوالوں کا جواب 60 سال تک لوگوں نے سکھانا رہی ہیں، میری آنکھیں کی ہوں ہے، اس سے پوچھو وہ تیرا بندہ ہے یا نہیں۔ فرشتوں کو بڑا تعجب، عجیب آدمی ہے، بجائے اس کے کہ ہم پوچھتے، یہ ہم کو الٹا سوال کر رہا ہے۔ گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ عجیب بندہ ہے۔ تو ابھی جانے کی تیاری تھی تو فرمان آ گیا، صدق عبدی افرشوہ، یہ میرا بندہ سچ بول رہا ہے، اس کے لیے فرش لگا دو جنت کے اور راحت نعمتیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صالحین کا خواب، اس میں بھی ایک حد تک دلیل ہوتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ علم حاصل کرنے کی عمر کوئی نہیں، جس عمر میں جذبہ پیدا ہو جائے سیکھنا چاہیے۔ اور شریعت کا علم اصولی طور پر حدیث پاک نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم کا ذریعہ صرف سیکھنا ہے۔ اللہ پاک دے دے دھکے سے وہ اس کی دین، بندے کا کوئی اختیار نہیں کہ ضرور اس طریقے کے بغیر کہیں سے سیکھ سکے، نہیں، اساتذہ کے پاس بیٹھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اس کے بغیر علم اخذ نہیں ہوتا۔ اصل صلاحیت ہو، مطالعے سے بڑی برکت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اصل ہی نہ ہو
تو صرف مطالعہ کچھ نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ داتا علی حجویری پورے عالم تھے، باقاعدہ انہوں نے کورس کیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مکمل عالم تھے۔ بابا فرید زہد الانبیاء آپ ملتان میں تھے، وہاں بختیار کاکی آئے، حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی سے ملاقات کے لیے، تو وہاں نظر پڑی، دل نے دل کو صدا دی اور تصدیق ہو گئی، گئے قدم بوسی کی۔ یہ اس وقت پہلے مطالعہ کر رہے تھے نا، بیٹھے پاس سے گزرے، پہچان لیا یہ ہمارا ہے، پہچان لیا یہ ہمارا ہے، پاس آ کر کھڑے ہوئے، سلام بلایا، جواب دیا، دیکھا، کھڑے ہو گئے، پھر بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نافع پڑھ رہا ہوں، کتاب ہے نافع، فقہ کی کتاب ہے، میں نے دیکھی 3 جلدوں میں ہے، نفع پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں نفع دے گی یہ کتاب، تمہیں نفع دے گی؟ انہوں نے کہا نفع مجھے آپ کی نظر عنایت سے ملے گا، کہ دودھ خود مکھن نہیں دیتا جب تک جاگ نہ لگے، دودھ جتنا مرضی گاڑھو مکھن نہیں آتا جب تک اس میں وہ کھٹا نہ لگایا جائے، جاگ نہ لگے۔ مکھن بنے گا تب جب پہلے اس کو کھٹا لگے، دہی بنی